باتنا محفل کے آداب کا خیال رکھنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات مشائخ الزام, سٹیج کی زینت, مشائخ الزام, سادات کرام, قرآن حضرات, علماء کرام, اور بالخصوص آج کی محفل کے بانی جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے معاون محمد عامر فیضی اور جملہ احباب سامعین و ناظرین. آج کی یہ محفل پاک جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب نے اپنے برادر مکرم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پوری دنیا سے قرآن حضرات کو یہاں جمع کر کے دنیا کی 7ویں بڑی مسجد جس کے بانی ملک محمد ریاض صاحب نے بہت خوبصورت مسجد بنائی. اس مسجد میں محفل قرأت کا انعقاد کر کے حاجی صاحب نے حسب سابق جیسے کہ مختلف موقعوں پر حاجی صاحب QTV کے ذریعے محافل میلاد اور محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح حاجی صاحب نے محافل قرأت کا اہتمام کر کے قرآن سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ثابت کر دیا ہے. اور حاجی صاحب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی سے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے کہ حاجی صاحب نے پوری دنیا کے لوگوں میں عشق رسول کی جو شمع روشن کی ہے اور عشق رسول کی جو شمع فروزہ کی ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح اس شمع کو فروزہ رکھے. اور حاجی صاحب اور ان کی پوری QTV کی ٹیم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, وقت زیادہ نہیں ہے, آخری لمحات ہیں اور یہ برکت والے لمحات ہیں. خاموشی سے آرام سے تشریف رکھیں. ابھی آپ نے قرآن حضرات سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی اور قرآن کریم کی اس سے بڑی عظمت کیا ہے, اس سے بڑی حقانیت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کلام الہی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نبی کریم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. چونکہ جتنی دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں آج وہ پوری طرح سے کتابیں ہمارے سامنے موجود نہیں, ان کے بہت سے مختلف نسخے ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے نہ زیر میں فرق آیا ہے نہ زبر میں فرق آیا ہے. یہ قرآن کی عظمت اور حقانیت کی دلیل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حقانیت اور اس کی
اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. اس لیے پوری دنیا میں قرآن کریم کی نہ زیر میں فرق ہے نہ زبر میں فرق ہے. جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے انسانوں کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. گناہوں سے انسانوں کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں، یا انسان کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے، یا انسان کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے. کیونکہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، یعنی ایک حرف آپ نے پڑھا، الف لام میم، تو 30 نیکیاں آپ کو ملی. تو اگر آپ یہ روٹین بنا لیں کہ روزانہ زیادہ نہیں تو ایک رکوع کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیاطین کا دخل ہو جاتا ہے. آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو، اگر تم روحانیت چاہتے ہو، فرمایا کہ دلوں کا چین چاہتے ہو، تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. آج بھی اگر تم اطمینان قلب اور سکون چاہتے ہو تو اس کا یہی حل ہے کہ تم صبح و شام یا صبح قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرو. جب قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرو گے تو سارا دن تمہارا برکتوں میں گزرے گا، اللہ کی رحمتوں میں گزرے گا، اور تمہیں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی. حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تم اپنے رب سے مخاطب ہو تو آپ فرماتے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور آپ فرماتے کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا رب تم سے ہم کلام ہو یا تمہارا رب تمہاری طرف متوجہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھا کرو. تم کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم نماز کی پابندی کریں. ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں. جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، وہاں پریشانیاں نہیں آئیں گی. تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے ذکر پاک کر لیتے ہیں تاکہ آپ بھی اس ذکر میں اور اس خشوع و خضوع میں شامل ہو جائیں، دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے ذکر، اس کے بعد پھر اختتامی قاری صاحب اگلا پروگرام جو ہے اختتامی لمحات ہے، میں بیٹھ کے دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں. لا الہ الا اللہ مل کے الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. کہے جس کو دوائے درد ہجران یا رسول اللہ، دکھانا ہم کو بھی وہ روح تابہ یا رسول اللہ. اور سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. اللہ
ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وہ اس مجسم نور خدا نظروں میں سمائے جاتے ہیں سبحان اللہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں آقا نظروں سے پلائے جاتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین مکرم ابھی آپ کے سامنے صدارتی خطبہ سے ہمیں نواز رہے تھے آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت جناب صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ امیر ملت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ. اب آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں یار اب میں بیٹھا میں کے اوپر کہنا اب آپ تشریف رکھیں.